مسئلہ طریقہ انتخابات کا ہے کہ آنے والے مارکے کے لوازمات کیا ہوں گے اور کن شرائط پر وہ لڑا جائے گا۔ اس ضمن میں سوویت یونین کے جہانی مرد آہن جوزف اسٹالن کے لافانی الفاظ یاد رہیں کہ اہمیت ووٹ ڈالنے والوں کی نہیں بلکہ ووٹ گننے والوں کی ہوتی ہے۔ کیا کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے انتخابات کے حتمی تاریخ کیا ہوگی، کیونکہ حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن بادشاہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ انتخابات نے آئینی تقاضوں کے تحت نہیں ہونا، الیکشن کمیشن کی مرضی و منشا کے تابع ہونا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کن اشاروں کو حتمی سمجھنا ہے وہ ہم جانتے ہیں۔ ہر ماسٹر وائس کی اصطلاح صرف گراموفون ریکارڈوں تک محدود نہیں، اس کے لامحدود معنی ہے اور عقل مندوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ لہٰذا اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان انتخابات کو بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ بھرے ہوئے عوام جو چاہیں وہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ اس میدان کی کڑی شرط یہ ہونی ہے کہ اس سے مثبت نتائج برآمد ہوں۔ ایسے نتائج تبھی برآمد ہو سکتے ہیں جب وہ عملاً میدان سے باہر رہے، جسے بعض حلقے فتنہ قرار دیتے ہیں۔ کوئی قانونی قدغن نہ ہو لیکن سرکردہ سرخیلوں کو میدان سے باہر رکھا جائے۔ مثال کے طور پر خواجہ آصف سیالکوٹ سے تب ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اگر عثمان ڈار بدستور گمشدہ رہیں۔ مولانا فضل الرحمان ڈی آئی خان کے اپنے آبائی حلقے سے تب ہی سرخرو ہو سکتے ہیں اگر وہ لمبے بالوں والا علی امین گنڈا پور اپنے کاغذات نامزدگی داخل نہ کرا سکے۔ چودھری پرویز الہی پر مزید مقدمات قائم ہونا ضروری ہے اگر گجرات سے مثبت نتائج کی توقع ہے۔ لاہور میں اگر بڑا جھاڑو نہ پھیرا، کیا خدشہ یہی رہے گا کہ نتائج ایسے نہ ہوں جیسے ضمنی انتخابات میں نکلے تھے۔ نون لیگ سمجھ رہی تھی کہ ضمنی انتخابات کا میدان مار جائے گی، لیکن شام ڈھلے جب نتائج آنے لگے اس کے سارے رہنما منہ چھپا رہے تھے۔ حالات تو ایسے بن چکے تھے کہ حمزہ شہباز اپنی اندرونی شہر والی سیٹ نہ جیت سکے۔ یہ جو خواتین کوٹ لکھپت میں بند ہیں، یہ کہیں الیکشن میدان میں آ جائیں تو نون لیگ کو جان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اس لیے مثبت نتائج کے لیے ضروری ہے کہ جو اقدامات مئی کے مہینے کے بعد کیے جا رہے ہیں وہ جاری رہیں۔ زیادہ الیکشن تو میں نے نہیں لڑے، لیکن 3 کا حصہ دار رہا ہوں۔ اپنے تجربے سے کہہ سکتا ہوں کہ آخری 10 دنوں تک نہیں پتہ چلتا کہ کس کی چھترول عوام کے ہاتھوں ہوئی ہے۔ 2008 کا الیکشن ایسا تھا کہ تمام شواہد ہمارے مخالفین کے حق میں لگتے تھے۔ پرویز مشرف کے ضلعی نظام کے تحت تمام ضلعی وسائل ان کے کنٹرول میں تھے، انتظامیہ کے لوگ ان کے لگائے ہوئے تھے، ڈی پی او ان کا تھا، یونین کونسل ناظمین کی پوری فوج ان کے ساتھ تھی۔ آخری 10 دنوں میں تھوڑے تھوڑے آثار نمودار ہونے لگے کہ ہواؤں کا رخ شاید کسی اور جانب ہوا۔ الیکشن والے دن چکوال شہر کی پولنگ سٹیشنوں پر ہمارے مخالفین کا اثر زیادہ دکھائی دیتا تھا۔ کھانا وغیرہ انہی کی طرف سے دیا جا رہا تھا، لیکن شام کو نتائج آنے لگے تو یوں لگا کہ چکوال میں ایک زلزلہ آ گیا ہے۔ یہ تو چلے ہماری ادنا سی مثال ہوئی، لیکن بڑے مارکے بھی دیکھے ہیں جب ظاہری پوزیشن کچھ اور دکھائی دیتی تھی اور بیچ میں لاوا کچھ اور پک رہا تھا۔ 1970 کے عام انتخابات کے نتائج جس طرح سے آنے لگے وہ ذہن سے کبھی فراموش نہیں ہو سکتے۔ پنجاب کے تمام بڑے نام اور بڑے برج گرتے جا رہے تھے اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ایسے ایسے لوگ کامیاب ہو رہے تھے جن کا نام کسی نے نہیں سنا تھا۔ پنجاب میں پی 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 بھاری اکثریت سے جیتی اور لاہور شہر میں تو پی 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 کی تلوار نے سب کا صفایا کر دیا تھا۔ جیسے لاوا پڑتا ہے اس انتخاب میں ایسا ہوا۔ مجھے تو ڈر یہ ہے کہ ڈھیلا پن دکھایا گیا اور ساری بات عوام پر چھوڑ دی گئی تو کہیں 1970 سے برا انجام نہ ہو جائے۔ نون لیگ والے اتراتے پھر رہے ہیں اور میڈیا میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں، لیکن سوچنے کا مقام ہے کہ انہیں ووٹ کس بنا پر پڑیں گے۔ بجلی کے بلوں اور پیٹرول کی قیمتوں پر انہیں کوئی ووٹ دے گا؟ ان کا نام کوئی سننا نہیں چاہتا۔ 40-45 سال سے وہی چہرے نظر آ رہے ہیں۔ آخر بوریت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ گزرے وقتوں میں نون لیگ کے بارے میں عوام کے دلوں میں غلط فہمیاں ہو سکتی تھیں، لیکن اب تو سب کچھ عیاں ہے کہ کیا کیا کارنامے سرزد ہوئے، منی ٹرینیں کون کون سی تھی، کہاں سے شروع ہوئی تھی اور کہاں پہنچتی تھی۔ اب تو اسٹالن کا مقولہ ہی یاد رکھنا پڑے گا اور کچھ کرنا ایسا پڑے گا کہ چھلنی میں جو کچھ بھی ڈالا جائے وہ مثبت نوعیت کا ہو، تاکہ ملا جلا کے قومی اسمبلی میں اکثریت ہماری ہو اور پھر فیصلہ ہو سکے کہ وزیر اعظم کس کا بننا ہے۔ ایسا وزیر اعظم جو تڑیاں نہ دے۔ اور حالات کو 15-16 ماہ میں شہباز شریف اور ان کی حکومت نے قوم کا بینڈ تو بجا دیا، لیکن ایک بات ماننی پڑے گی کہ نافرمانی کا ایک لفظ بھی ان کے لبوں سے ادا نہ ہوا۔ اعلیٰ قومی مفاد میں ایسے ہی قائدین پسند کیے جاتے ہیں۔ بڑے میاں صاحب کو تو اڑتے تیر پکڑنے کی عادت ہے۔ ابھی لندن سے آمد نہیں ہوئی اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ باجوہ اور فیض حمید حساب چکا لیں گے۔ اقتدار میں آنے سے پہلے ہی دھمکیاں تو آسکر نے بھی نہیں دی تھی، لیکن میاں صاحب کا اپنا مزاج ہے، تیر اڑا جا رہا ہو
اس کی طرف چھلانگ کیسے نہ لگائیں۔ تاریخ کی بحث اب ختم ہونی چاہیے، یہ بے معنی ہے۔ آئین سے تجاوز تو کر لیا گیا ہے، اب یہ تجاوز ہی نئی حقیقت ہے۔ اس کے بارے میں سر پیٹنے کا کیا فائدہ؟ جنوری کوئی زیادہ دور نہیں، تب الیکشن ہو جاتے ہیں تو غنیمت ہے۔ تیاری اب سے شروع ہونی چاہیے، لیکن سوال تو فتنہ جماعت کے بارے میں ہے۔ اس کی حکمت عملی کیا ہوگی، یا یوں کہیے کہ کون سی حکمت عملی کی اسے اجازت ہوگی؟ ان کے سرکردہ سرخیل پابند سلاسل ہوں، لیکن سلاخوں کے پیچھے سے بھی کاغذات جمع کروا سکیں گے؟ موجودہ قوانین تو یہی کہتے ہیں۔ اصل علاج تو عوام کا ہونا ہے۔ ان کے دماغ خراب ہیں، سلاخوں کے پیچھے سے یا آگے سے کاغذات داخل ہوں۔ عوام کی ایک بھاری تعداد نے پرچیاں وہیں ڈالنی ہیں، اس کا کیا کیا جائے گا؟ چودھری پرویز الہی کو کیسے روکا جائے گا کہ وہ گجرات کے کسی حلقے کے لیے کاغذات جمع نہ کرائیں؟ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو وہی ہوگا جو ایسے حالات میں ہوتا ہے۔ دمادم مسکلندر مطلب یہ ہے کہ ہر ہتھ کنڈے کے باوجود حالات کنٹرول نہیں ہوں گے، نہ ہی سیاسی حالات اور نہ ہی معاشی حالات۔ معیشت کشکول پر چل رہی ہے اور کشکول کی حالت بھی بری ہے۔ سیاسی میدان میں اتنی بے یقینی ہے کہ کہا نہیں جا سکتا کہ کل کیا ہوگا۔ جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، کس دانا نے انہیں رائے دی تھی کہ جنرل اسمبلی اجلاس کے لیے نیو یارک چلے جائیں؟ فضول خرچی کے پہلو کو رہنے دیجیے۔ ان کے چہرے کی بیچارگی سے شرم آنے لگتی ہے۔ ان کا تماشا بنے تو سمجھے پاکستان کا تماشا بن رہا ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ بہرحال الیکشن جیسے بھی ہوں، آگے کی طرف ایک قدم ہوگا۔ موجودہ صورتحال سے تو نکلیں، ایک دفعہ تو عوام کو پولنگ سٹیشنوں تک جانے دیں، پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔